بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، علوم القرآن کے اس لیکچر میں ہم قرآن مجید کی منتخب آیات جو سورہ المومنون سے لی گئی ہیں کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ المومنون کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہوتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، قد افلح المومنون، بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ افلح فلاح سے نکلا ہے جس کا معنی کامیابی ہوتا ہے، جیسے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اگر ہم اس کے لغوی لٹریری میننگ کی طرف جائیں تو فلاح چیرنے اور پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ کسان کو بھی فلاح کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ زمین کے سینے کو چیرتا اور پھاڑتا ہے اور اس کے اندر بیج کو بیجتا ہے، جس کے نتیجے میں فصل پیدا ہوتی ہے۔ تو ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے ایمان کے بیج کو اپنے من اور قلب کی سرزمین پر کاشت کیا اور پھر اعمال صالحہ کا اسے پانی دیا، تو وہ ایک ایسا تناور درخت بنے گا جو ان کے لیے دنیا اور دنیا کے بعد قیامت کے دن اور آخرت کے اندر ثمرے سایہ دار بنے گا۔ اور یہاں پر دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے مراد پا گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی کا جو اصل مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ یقیناً اعمال صالحہ ایمان کی قبولیت کے لیے، ایمان کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے اور ایمان کے درجات کی بلندی کے لیے لازم ہے، مگر بنیاد ایمان ہے۔ اس لیے کہ اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ پایا جائے تو پھر اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کی نیت کے مطابق اسے صلہ دے دیتا ہے، مگر بروز حشر اسے اس کے اعمال کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، چونکہ وہ خالق کائنات پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے اور ایمان کے دیگر تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اور ایمان پر انسان کا خاتمہ ہو، یعنی مرتے وقت اس کی جو قلب اور اس کا نگاہ اور دل و دماغ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام جو معاملات ہیں جو تقاضے ہیں ان پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان کے بعد جو اگلی اہل ایمان کی صفات کا ذکر فرمایا کامیاب ہونے والوں کے لیے، ان میں سب سے پہلے جس صفت کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ خالی ایمان کا دعویٰ کرنے والے نہیں، بلکہ ان کی زندگی ایمان کے تقاضوں کے ساتھ لبریز ہو اور ایمان کے جو اثرات ہیں وہ ان کی عملی زندگی میں نظر آ رہے ہوں۔ فرمایا پہلی صفت ان کی یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع بہت واضح لفظ ہے اور انتہائی جامع لفظ ہے، اس کو شاید ہم کسی ایک لفظ کے اندر اردو میں سمو نہ پائیں۔ خشوع دل کا بھی ہوتا ہے، باطن کا، اور خشوع ظاہر کا بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک دل کے خشوع کا تعلق ہے، اس سے مراد یہ کہ دل پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو، دربار الہی میں کھڑا ہے، یہ وقار اور ہیبت اس کے دل پر جاگزی ہو کہ میں رب کائنات اور احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اور یہ جو خوف اس کے دل پر اللہ کی بارگاہ کی عظمت کا جو تصور اس کے قلب میں جاگزی ہوگا، وہ اس کے ظاہر کے اوپر ایک کیفیت خشوع طاری کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی آنکھیں اپنے نماز کی مقام پر رہیں گی، کھڑا ہے تو اپنے سامنے سجدہ گاہ پہ رہیں گی۔ جو کیفیت نماز کے اندر جو سکون انسان کے بدن کے اوپر طاری ہونا چاہیے وہ سکون طاری ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نماز میں خشوع وہ نہیں گنا جائے گا کہ اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں کی حرکتیں کر رہا ہے، اپنے کپڑے سیدھے کر رہا ہے، ہاتھوں کو انگلیوں کو چٹکھائے جا رہا ہے، تو یہ باتیں ظاہر کے خشوع کے خلاف ہوں گی۔ دل اور دماغ کو وساوس سے اور دنیا کی محبتوں سے خالی کر کے خالق کائنات کی عظمت میں لبریز کر کے کھڑا ہونا، یہ باطن کا خشوع کہلائے گا۔ اس کے بعد فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے، کنارہ کش رہنے والے، منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ لغو کی وضاحت میں علماء کرام نے، اسکالرز نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، مگر سمری اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر ایسا کام جو بھلے مباح
اور درست اور جائز ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کا دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، نہ اس سے انسان اپنا دین کا فائدہ لے رہا ہو، اللہ کی عبادت میں مدد دے رہا ہو، یا آخرت کی فلاح کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور نہ وہ ہماری دنیا میں فائدہ دے رہا ہو، ہمارے کسب معاش میں سپورٹ کرنے والا ہو، یا لوگوں کے معاملات کے اعتبار سے ان کے ساتھ خیر خواہی کا رویے کی پر ابھارنے والا ہو، یعنی قول و فعل کا ہر وہ ایکشن اور ہر وہ عمل جو بیکار ہو، جو انسان کے مقصد حیات سے اسے دور کرنے والا ہو، جو اس کے اوقات کو اصل ذمہ داریوں سے ہٹانے والا ہو، اسے لغو کہا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث پاک کو اگر دیکھا جائے تو اس لغویات کے اندر جو بہت بڑا حصہ ہمارا صرف ہوتا ہے اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کا فضول باتیں کرنا، بے مقصد باتیں کرنا، بغیر کسی نتیجے کی طویل اور لایانی بحثیں کرنا، بیہودہ گوئی کرنا، یہ سب لغویات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، نجات کیا ہے؟ انسان کی نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان کو درست اور صحیح باتوں کے لیے استعمال کرو۔ دوسری بات فرمائی، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش میں کافی ہو، یعنی بلا وجہ اپنے گھر سے باہر رہنا بغیر کسی مقصد اور کام کے، یہ چیز انسان کو نجات کو دور کر دے گی۔ اور تیسری بات فرمائی، اپنی خطا پر آنسو بہاؤ، انسان سے غلطی کوتاہی ہو جائے اس پہ شرمندہ ہو تاکہ آئندہ غلطی کوتاہی سے بچنے کی کوشش کر سکے۔ یہ 3 چیزیں نجات کا باعث بنے گی، اور اس میں زبان پر قابو رکھنے کو آپ نے سب سے پہلی اہمیت دی اور اسے سب سے پہلے رکھا۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک مروی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی زبان سے جو باتیں کرتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی تعجب کے انداز میں اور موٹیویٹو انداز میں کہا ہے، معاذ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جہنم کے اندر جو منہ کے بل اوندھے منہ جو لوگ گرائے جا رہے ہوں گے، وہ اپنی زبانوں کی کھیتیوں کی جو کٹائی ہوگی، جو کمائی ہوگی، اسی کے نتیجے میں جا رہے ہوں گے۔ جھوٹ بولا، تہمتیں لگائیں، بہتان لگائے لوگوں پر، الزام تراشیاں کرتے رہے، لوگوں کو ستاتے رہے، دل دکھاتے رہے، یہ اسی کے نتیجے کے اندر ہی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو زبان جو ہے انسان کی، وہ لغویات کے حوالے سے سب سے بڑا فیکٹر جس کا تعلق ہوتا ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ، اب یہ سورہ المومنون کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ مکی سورت ہے۔ اب مکہ کے اندر زکوٰۃ جو آج ہم دیتے ہیں ایک سسٹم کے تحت واجب نہیں تھی، تو سوال یہ پھر یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ بعض اسکالرز نے، اہل علم نے یہ کہا کہ زکوٰۃ سے مراد اصلاً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز اور تفصیلات بعد ازاں مدینے میں نازل ہوئیں، مگر اس کی جو بیس تھی اور بنیاد تھی کہ مال خرچ کرنا چاہیے رضا الہی کے لیے، اللہ کے بندوں پر جو کمزور رہ گئے، معاشرے کے اندر جو زیر دست ہو گئے، جو محتاج ہو گئے، ان کی مدد کرنا، یہ بہرحال مکہ کے اندر بھی اللہ پاک کی طرف سے ہدایت تھی۔ مدینہ پاک میں اس کی ڈیٹیل آئی کہ نصاب کیا ہے، مارجن کیا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کی ریشو کیا ہے، کن کو دینی ہے، یہ تفصیلات مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، اہل علم نے، کہ یہاں زکوٰۃ سے اس کا لغوی معنی مراد ہے، اور وہ ہے جان و مال کو پاک کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ زکوٰۃ سے لفظ نکلا ہے تزکیہ کرنا، پاک و صاف کرنا، یعنی اپنے نفس کی سرزمین کو برائیوں سے پاک کرنا، حسد سے، جھوٹ سے، لالچ سے، کینہ سے، بغض سے اپنے دل کو پاک کرنا، یہ بھی زکوٰۃ ہی کی کیفیت ہے جس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اور قرآن نے اس بارے میں بہت زیادہ زور دیا۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 14 میں فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا۔ سورہ شمس میں بھی کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک کامیاب وہی شخص ہوا جس نے اپنے نفس کے تقاضوں کو کنٹرول کیا، اسے پاک و صاف رکھا۔ تو یہ مفہوم بھی مراد لیا جاتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ کامیاب ہو جانے والے اہل ایمان وہ ہیں والذین هم لفروجہم حافظون،
وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. فروج جمع ہے فرج کی، شرمگاہ کو کہا جاتا ہے. حافظون جمع ہے حافظ کی، جو حفاظت سے نکلا ہے. شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اہل ایمان زنا، بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بدکاری کی طرف لے جانے والے جتنے کام ہیں بے حیائی کے، ان سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. خواہ وہ نظر بد ہے، خواہ اس کے علاوہ وہ تمام امور جو انسان کو بے حیائی پر آمادہ کرنے والے، اکسانے والے ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6474 میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس میں آقا نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی انسان کی شرمگاہ. اس کی زبان یعنی اس کی گفتگو بھی پاکیزہ ہو اور اس کا کردار بھی پاکیزہ ہو، بدکاری سے بچنے والا ہو، تو یقیناً وہ کامیاب ہونے والے مومنوں میں شامل ہے. الا علی ازواجہم، ہاں سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں. فإنہم غیر ملومین، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ازدواجی یعنی اپنا جو خواہشات نفس ہیں انہیں شریعت کے دیے گئے دائرے کے اندر تسکین و تکمیل کرنے والے اور حلال کے ساتھ خواہش کو پورا کرنے والے، جس کا تعلق اہل ایمان آزاد عورتیں بیویوں کی شکل میں، اور اس زمانے کے اندر ایک اور شکل تھی باندیوں کی جو موجود ہوتی تھیں، تو ان کو بھی اللہ پاک نے ان کے ساتھ بھی تعلق کے ازدواجی کو رب کائنات نے اپنے حکم سے جائز فرمایا تھا. تو فرمایا وہ اس گناہ سے بچنے والے ہوں گے، اس پر ملامت ان سے نہیں ہوگی. ملامت ان پر ہے جو ان کے علاوہ اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو رحمان کے بندے ہیں اور جو کامیاب ہونے والے مومنین ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کو حفاظ کرنے والے ہوں گے اور اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے جو حد اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمائی ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، پر جو شخص ان حلال عورتوں کو جن کو اللہ نے جائز قرار دی ان کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہوگا، ابتغاء خواہش مند ہوگا، وراء ذلك ان کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے. اور جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. سلسلہ جاری ہے. کامیاب ہونے والے مومن کون ہیں؟ فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. اور امانت کا تصور بہت وسیع ہے. امانت سے مراد صرف کسی کی کسی چیز کو رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ ذمہ داری، ہر وہ ڈیوٹی، ہر وہ منصب جو کسی کو سپرد ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی امانت کے دائرے کے اندر شامل ہوتا ہے. اور عہد اور وعدے سے مراد صرف انسانوں سے کیا وعدہ نہیں ہے، بلکہ انسان ایمان کے ساتھ جو خالق سے وعدہ کرتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے ان سب کی پاسداری کرنے والے جو مومن ہیں وہ کامیاب ہیں. پھر ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. شروع میں ہم نے پڑھا تھا جو نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یہاں آخر میں پھر نماز کا ذکر کیا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نمازوں کی حفاظت ایک بہت بڑی وسیع اصطلاح ہے. اس کے اندر پانچوں نمازوں کا پڑھنا، یہ نہیں کچھ پڑھ لی کچھ نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور وقت پر نماز پڑھنا. وہ منافقوں کی نماز نہ ہو کہ نماز کا ٹائم گزر رہا ہے بیٹھا رہا، جب آخری منٹ پہنچے تو دوڑ کر تیزی سے بغیر کسی خشوع و خضوع کے اور اطمینان قلب کے جلدی نماز پڑھ لی. ایسا نہیں، وقت پہ نماز پڑھے. نماز کی جو شرائط ہیں، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور جو آداب نماز ہیں ان کا خیال کر کے نماز پڑھنا، اور فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ جو سنن و نوافل ہیں ان کی ادائیگی کرنا، تاکہ فرائض میں کمی بیشی ہو گئی ہو تو سنن و نوافل کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ فرائض کی کمیوں کو دور فرما دے. یہ تمام چیزوں کو کور کرتا ہے یہ لفظ کہ اہل ایمان کامیاب وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے یہ جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں ان کے اجر کا ذکر کیا کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا صلہ عطا فرمائے گا.
رب کائنات انہیں یہ جو زندگی انہوں نے گزاری ایمان اور عمل صالح والی، اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام دے گا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے جنت کے۔ کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ جنت الفردوس کا یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ احادیث پاک میں جنت کے اور بھی کئی جنت کے درجات کا اور جنت کی کئی قسموں کا ذکر ملتا ہے، جیسے جنت ماوا، جنت عدن، اور اسی طرح جنت الفردوس۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 2538 نمبر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے مابین اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، اور فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے جنت کا وہ جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ خدائے رحمان کا عرش ہے۔ تو جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اور یہی وہ جنت الفردوس ہے جس کے وارث ہونے کا اللہ پاک نے مجدہ سنایا ہے ان خوش نصیب اہل ایمان کو جن کے اندر یہ اوصاف پائے گئے، جن کا ذکر ہم نے سورہ المومنون کی ان ابتدائی 10-11 آیات کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات مجھے اور ہمارے سب ناظرین اور سامعین کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔